گایا صدیق نے، اور بکتے ہو اہل بیت کا دشمن صدیق تھا۔ بہت خوبصورت اشعار اور انداز، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کو مزید عزت ترقی نصیب فرمائے۔ دامن وقت میں گنجائش محدود تھا، ورنہ اور بھی کلام سنانے تھے انہوں نے۔ تو اس کے بعد اب میں بلا تاخیر حضرت مولانا ریاست توحیدی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا ریاست توحیدی صاحب، امیر آسان نکاح مہم پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور الایمان وشرح صدور الصحابة الصادقين بالتوحيد والإيقان القرآن في الإقران وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الفرقان۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في كلامه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارک۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، علماء کرام، بالخصوص مولانا عبد الرحمن قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا خالد جلالی صاحب اور تمام رفقائے کرام، یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت سے ایک محفل نعت بعنوان شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو پروگرام آسان نکاح مہم اور انجمن فروغ حمد و نعت کے اشتراک سے منعقد کیا گیا، آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ مہمانان گرامی تشریف فرما چکے ہیں اور ہمارے پنڈی اسلام آباد سے جو آسان نکاح مہم کے ذمہ داران تشریف لائے، دل سے اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت سے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ انشاءاللہ العزیز مفتی عبد الرحمن قاسم صاحب بیان فرمائیں گے۔ میں چند لمحوں کے اندر
آسان نکاح مہم کیا ہے اور کیا چاہتی ہے، کیوں بنائی گئی ہے، اس کا لب لباب خلاصہ کیا ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تقریباً 2018 کی بات ہے، جب میں ایک مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھانے گیا تو مجھے وہاں نماز جمعہ کے بعد ایک پرچی موصول ہوئی کہ ایک ساتھی مسجد کے چندے کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، آپ نے اعلان کرنا ہے۔ میں نے حسب معمول اعلان کیا، نماز ختم ہوئی، دعا ہو گئی، کھانا کھا لیا۔ اس کے بعد جب باہر آئے، جو شخص مسجد کا چندہ لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا وہ کہیں دور کا میرا جاننے والا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ اس کے پاس مسجد کہاں سے آئی۔ جب میں اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا، بیٹھا، تو اس نے مجھے کہا کہ میرا یہ پردہ رکھنا، یہ راز میرا پردہ رکھنا آپ کے پاس امانت ہے۔ میری بیٹی کی شادی ہے، میرے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہیں، مجھے کسی نے قرضہ بھی نہیں دیا، مجھے مجبوراً یہ کام کرنا پڑا کہ میں مسجد سے چندہ کروں اور اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے کوئی انتظام کروں۔ پھر میں نے اس پر سوچا، پرکھا، کتابوں کا مطالعہ کیا، معاشرے کا مطالعہ کیا، تو جو ہماری شریعت کے اندر جو چیز لکھی ہوئی تھی اور جو معاشرے کی کتاب کے اندر سے مجھے ملا، اس میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ اس پہ کام کیا جائے۔ چنانچہ اس طریقے کے کوئی اور واقعات مجھے ملے، وقت نہیں ہے سارے واقعات بتانے کا۔ پھر میں نے ان سارے واقعات کو ایک طرف رکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا۔ جب میں نے اپنے اس دور کا مطالعہ کیا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مطالعہ کیا، تو مجھے شادیوں کے اندر زمین اور آسمان کا فرق نظر آیا۔ ہماری شادیاں پیسوں کی محتاج ہیں، جبکہ جو شرعی شادی ہے اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم نکاح کرو، تمہیں رزق اللہ دے گا۔ ہمارا زاویہ اور شریعت کا زاویہ بالکل مختلف نظر آیا۔ میں نے پھر یہ دیکھا کہ لوگ جب شادی کرتے ہیں، ماموں سے پوچھتے ہیں، چچاؤں سے پوچھتے ہیں، رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں، عزیز و اقارب سے پوچھتے ہیں ہم شادیاں کیسے کریں۔ پھر شادی کا معاملہ جب طے ہو جاتا ہے تو پیسے اکٹھا کرتے ہیں، اور ان پیسوں کو اکٹھا کرتے 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 بیٹی گھر میں جوان بوڑھی ہو جاتی ہے، بیٹا جوانی کی دہلیز کو پار کرتے ہوئے بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن والدین کے پاس پیسے جمع نہیں ہوتے کہ وہ ان کی شادیاں کر پائے۔ بیٹا جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اس کی جذبات، اس کی خواہشات کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ جب وہ اس نفسانی خواہش کو جائز اور حلال طریقے سے تکمیل تک پہنچانے کے لیے راستے میں رکاوٹیں حائل پاتا ہے، مشکلات حائل پاتا ہے، تو پھر وہ بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے۔ جب وہ بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے، زنا کا مرتکب ہوتا ہے، پھر وہی کام جو نکاح کے ذریعے سے آسان حلال طریقے سے کر سکتا تھا، اب وہ حرام طریقے سے آسانی سے کر رہا ہے۔ نکاح کے ذریعے جب وہ مشکلات اور رکاوٹیں حائل پاتا ہے، پھر وہ زنا کی طرف آتا ہے، پھر وہی کام جو 15 سے 20 لاکھ 5 سے 10 لاکھ روپے میں حلال طریقے سے کر سکتا تھا، پھر وہ 500 روپے۔ آپ کو بتاؤں کہ آسان نکاح مہم کے تحت الحمدللہ العزیز کافی لوگوں نے شادیاں کی ہیں، اور وہ بالکل آسان طریقے سے شادیاں کی ہیں۔ ہم سارے رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں کہ شادی کیسی ہو، کبھی قرآن سے نہیں پوچھتے، کبھی رسول اللہ کے فرمان سے نہیں پوچھتے۔ آؤ آج ایک نقشہ کھینچتے ہیں اور اس نقشے میں ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہم شادیاں کیسے کریں۔ چنانچہ اگر ہم قرآن سے سوال کریں، چنانچہ میں سوال کرتا ہوں، قرآن سے جواب لیتا ہوں۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا، اے قرآن کریم، میں اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، کیسے لڑکے یا لڑکی کا انتخاب کروں؟
قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ لڑکی کا انتخاب مت کرنا، مشرکہ لڑکی سے نکاح مت کرنا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا قرآن زانیہ عورت کا کہہ دیتے، میں نے کہا قرآن بے نماز عورت کو کہہ دیتے، بد چلن لڑکی کا کہہ دیتے، مشرکہ کا کیوں کہا؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ فرماتے ہیں مشرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اللہ اپنے بندوں پر بڑا کریم ہے، اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندے میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا رازق ہوں، میں تیرا کل ہوں، میں سب کچھ کرنے والا ہوں، صحت کی نعمت میں نے عطا کی، بیماری میں دیتا ہوں، اولاد میں دیتا ہوں، سب کچھ میں دیتا ہوں۔ ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک خوراک کا انتظام میں اللہ کرتا ہوں۔ پھر جب تو مشرکہ لڑکی سے شادی کرے گا، وہ شرک کرے گی جو مجھے پسند نہیں ہے، وہ میرے ساتھ کسی اور کو مشکل کشا بنائے گی جو مجھے پسند نہیں ہے۔ او میرے بندے مجھے توحید والا ماننے والے، مجھے خالق ماننے والے، مجھے رازق ماننے والے، مجھے ایک ماننے والے، سن یہ لڑکی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے مجھے رب کو دھوکہ دے سکتی ہے، تجھ سے نکاح کر کے بھی کسی کو دھوکہ دے سکتی ہے، اس لیے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ لڑکی سے نکاح مت کرنا۔ 14ویں صدی ہے، موبائل کا دور ہے، دوستیوں کا دور ہے، گرل فرینڈ کا دور ہے۔ میں نے قرآن سے کہا اے قرآن میں ایک لڑکی کو پسند کرنے لگا ہوں، میں اس لڑکی کو بہت چاہتا ہوں مگر وہ لڑکی مشرکہ ہے۔ قرآن کہتا ہے تصورات کی دنیا میں آئیے، جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے جان تک قربان کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تصورات میں آئیے گا، قرآن کہتا ہے ہاں جس سے محبت کرتے ہو اسے قائل کرو، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ اسے قائل کرو، ایمان کی طرف لے کے آؤ، توحید کی طرف لے کے آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے آؤ۔ اگر وہ مان جائے حتی یؤمن، اگر وہ مومن ہو جائے اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، بڑی جدوجہد کی، لیکن وہ مانتی نہیں ہے، وہ ایمان کی طرف نہیں آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، وہ خوبصورت لڑکی جسے تم پسند کرتے ہو وہ چھوڑ دو، ایک باندی لے آؤ لیکن مومنہ ہو، ایک باندی سے ہی، ایک غریب لڑکی سے ہی، بے یتیم لڑکی سے ہی، بغیر خوبصورتی کے لے آؤ، لیکن وہ لے آؤ جو توحید والی ہو، مومنہ لڑکی۔ اب یہی حال لڑکے کا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ بتانا رشتے والا مسئلہ تو حل ہو گیا، ہمارے ہاں رواج ہے، رسم ہے، جب بیٹی کی شادی طے ہوتی ہے والدین جہیز کا انتظام کرتے ہیں۔ اے قرآن میں کیا کروں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں جہیز کا انتظام کیسے کروں؟ قرآن کہتا ہے تجھے کس نے کہا جہیز لڑکی کے اوپر ذمہ واجب ہے؟ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ ہم نے مردوں کو فوقیت دی ہے، ہم نے مردوں کو حکمرانی دی ہے، ہم نے مردوں کو بلند کیا، ان کو فضیلت دی ہے۔ کیوں فضیلت دی ہے؟ اس وجہ سے فضیلت دی ہے ان کے یہ عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تمام فقہا نے لکھا ہے
کہ یہاں پہ جو مال خرچ کرنا ہے یہ شوہر کا اپنی بیویوں پر مال خرچ کرنا مراد ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن کریم، میرے پاس پیسے نہیں، 5-10 لاکھ روپیہ ہوگا تو شادی ہوگی، معاشرہ ہے، خاندان ہے، رسم ہے، رواج ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو دکھانا پڑتا ہے، لوگوں کو بتانا پڑتا ہے، ہاں میں نے شادی کی ہے، ڈھول ڈمکا بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، میرے پاس پیسے نہیں، میں کیا کروں؟ قرآن کہتا ہے کس نے کہا پیسے ہوں گے تو شادی ہوگی؟ قرآن کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، بے نکاحوں کا نکاح کر دو جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ آدمی ایسے ہیں جن کو رزق غیب سے دینا اللہ پر واجب ہے، اللہ کے ذمہ ہے۔ ان میں پہلا شخص جو زمین کے اوپر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے۔ جہاد کرنے والے کے ذمہ اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ اس کے رزق کا انتظام کرے، غائب سے رزق کا انتظام کرے۔ دوسرا وہ شخص جو مکاتب کا معاملہ کرنے والا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو پاکی حاصل کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اور نکاح ہوتا ہی پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ انسان جب جوان ہوتا ہے اگر وہ نکاح نہیں کرتا تو اس کے جذبات ہوتے ہیں، پھر وہ لازماً بیرا روی کا شکار ہوتا ہے۔ نکاح نہیں کریں گے شیطان ساتھ آئے گا، نکاح مہنگا کریں گے شیطان ساتھ آئے گا۔ شیطان کہے گا 10 لاکھ جمع کرتے کرتے ٹائم لگے گا، چلو فی الحال اپنے یہ آگ بجھا لو، وہ زنا کی طرف مائل کرتے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فحاشی کی دعوت دیتا ہے اس وقت جب تم غریب ہوتے ہو۔ ہاں اس کو میں اپنے زاویے میں بیان کرتا ہوں، میری شادی ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، 4 سال لگیں گے 10 لاکھ اکٹھا کرنے میں۔ شیطان کہتا ہے 4 سال تک کون انتظار کرے گا، چلو فحاشی کی طرف چلتے ہیں۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وہ فحاشی کا حکم دیتے ہیں۔ اس لیے آسان نکاح مہم کا یہ پیغام ہے کہ آؤ اپنی شادیوں کو آسان کرو، رسم و رواج کو ختم کرو، جہیز کی لعنت کو ختم کرو، بارات کی لعنت کو ختم کرو، اور تمام رسومات کو ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔